اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہیں یاد ہے جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور پھر تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر کے تمہیں کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو اس کے اندر جو موجود ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو بھی اس کے اندر ہے اس کا ذکر کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس کا فائدہ ہوگا کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور انسیڈنٹس کو ان کے سامنے کھول کر بیان کر رہے ہیں، ایک اور واقعے کو، کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور پھر ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر کے کہا کہ ٹیک اٹ سیریسلی، اس کو بہت سیریسلی۔ ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ ان کو ماننے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے فورس نہیں کیا گیا تھا، وہ پہلے سے ہی جانتے تھے یہ ہمارے پیغمبر ہیں اور یہ کتاب ہم نے لینی ہے، لیکن وعدہ لینے کے بعد پھر ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر کے ان کو بتایا کہ ٹیک اٹ سیریسلی، کہ اس کو سیریسلی لو۔ انہوں نے میسیج کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے، اسی لیے ان کو بتایا گیا کہ اس کو آپ نے سیریسلی لینا ہے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا فارمولہ بھی بتا دیا۔ فارمولہ کیا دیا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کو عمل کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ تورات میں جو موجود ہے اس کو یاد رکھو، اس کو پڑھو اور اس کو پھر آگے بھی پڑھاؤ۔ وَاذْكُرُوا میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک ریممبر، یاد رکھنا، اور دوسرا ریپیٹ کر کے دوسروں کو اس کو بار بار بتانا۔ تو جب یہ دونوں کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ متقی بن جاؤ گے۔ متقی بننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا ہدی للمتقین، متقی صاحب بصیرت ہوتا ہے، گائیڈنس متقی کو ہی ملتی ہے۔ اور جب آپ متقی ہو جاؤ گے اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں کامیابی کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ واقعہ یاد کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور وعدے کے بارے میں ایک بات خاص طور پہ اہمیت کی حامل ہے کہ عربی میں تو عہد اور عقد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، میثاق کیوں آیا؟ میثاق ایک ایسے پرومس کو کہتے ہیں جو ایگریمنٹ کے ساتھ ہو اور اس کے اندر ذمہ داری دی جائے اور لینے والے کو بھی پتہ ہو کہ میری ذمہ داری بہت سیریس قسم کی ہے۔ جب یہ سیریس ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا تو پھر ان کو فورس کیا گیا۔ اب مفسرین اس کے بارے میں 2 رائے رکھتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں کیونکہ مجاز بہت زیادہ ہے، ایلگری اینڈ فگریٹو سپیچ ہے، تو یہ ایلگری کے طور پر، مجاز کے طور پر بتایا گیا کہ پہاڑ لایا، شیک کیا گیا۔ اور کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہاڑ کو لٹرلی لا کر ان کے اوپر رکھ دیا تھا۔ تو اس میں جو بھی مطلب ہو، مقصد ہے قرآن پاک ہمیں فوکس لے کر چلتا ہے، ہمیں مقصد کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے اوپر پہاڑ کی طرح گرے گا۔ اور اس کی جو پرائمری آڈینس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل ہے۔ اور ایک بات اور بھی اس میں سمجھنے کی ہے کہ اس وقت کے جو آڈینس ہے وہ یہود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مدینے میں جو موجود ہیں۔ اب ان لوگوں نے تو یہ وعدہ نہیں لیا تھا، پھر ان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کے یہود اس بات کو کرتے تھے، فخر سمجھتے تھے ایز اے قوم، ایز اے کنٹینیوٹی، کہ ہم شروع سے ایک خاص مذہب کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم یہودی ہیں اور یہ زمین ہماری ہے کیونکہ ہمارے انسیسٹر، ہمارے باپ دادا کی یہ زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کریڈٹ لے رہے ہو اپنے باپ دادا کا تو ان کے جو جرائم تھے وہ بھی تمہارے سر پر آتے ہیں، تو ان کو بھی تم یاد رکھو۔ اور ملینیا آفٹر انسیڈنٹ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد کر کے یہود کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ واقعات تمہارے ساتھ ہوئے اور تم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یونیورسل ٹروتھ ہمیں بتاتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ۔ اور اس آیت میں کتاب کی اور ہدایت کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اگلی آیت میں انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ پھر انہوں نے اس کا کیا رویہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔